اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 138۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہودی مذہب میں داخل ہوتا تو یہود اسے غسل دیتے اور کہتے کہ اس کے سب سابقہ یعنی پہلے گناہ دھل گئے ہیں، اور عیسائی اس غسل کے پانی میں زرد رنگ بھی ملا لیا کرتے تھے، اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والوں کو ہی نہیں بلکہ نومولود بچوں کو بھی دیا جاتا، اور اس رسم کو وہ استباغ یا بیپتسمہ کہتے تھے۔ آج کل بھی وہ اس طرح کی رسم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ان رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ رنگ تو صرف اللہ کا ہے جو اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، اور ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم اس کی بندگی کرتے اور اسی کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آپ ان سے کہیے کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہود اور نصاری یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، لہٰذا اس جملے کے صرف ہم ہی حقدار ہیں، اللہ کے لطف کے، اللہ کی نوازش کے صرف ہم ہی حقدار ہیں، مستحق ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ جیسا تمہارا پروردگار ہے ویسا ہی ہمارا بھی ہے، وہ تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا اسی کے مطابق اس پر نوازش کرے گا، اور اس لحاظ سے ہم تم سے بہتر بھی ہیں کہ ہم فقط اسی کی بندگی کرتے ہیں اور تم شرک بھی کیے جاتے ہو، اور یہ اندازہ اب تم خود لگا سکتے ہو کہ آئندہ اس کی نوازش اور اس کا کرم کس پر ہونا چاہیے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں وجود میں آئی تھی، اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور یہودی اور عیسائیوں کے عالم لوگ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یعنی حضرت یوسف وغیرہ اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، مگر ان علماء یہود اور نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ انبیاء کرام یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق عیسائی تھے۔ اس پس منظر میں اب اس آیت کو ملاحظہ فرمائیے جس میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود اور نصارہ کی اس بددیانتی کو اشکار کیا ہے اور انہیں کتمان شہادت کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑا ظالم ٹھہرایا ہے۔ کتمان شہادت یعنی شہادت کو، گواہی کو چھپانا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے تمہاری،
اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے باز پرس نہ ہوگی۔ یہ آیت کے الفاظ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ وہاں اس آیت کے مخاطب جو تھے وہ یہود تھے، اور یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان سبھی مخاطب ہیں، اور اسے دوبارہ لانے سے غرض صرف مزید تنبیہ کرنا ہے اور تاکید کرنا ہے کہ آخرت کی نجات کے لیے اپنے انبیاء اور صالحین پر بھروسہ کرنا بالکل عبث بات ہے۔ تم اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہوگے اور خود ہی ان کی سزا بھگتو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔